दहशत गर्दी की कार्रवाई में काफ़ी मुलविस रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सिंध पुलिस ने हमेशा दुश्मन के नापाक इरादों को आवाम की मदद से शिकस्त फाश दी है। आप सबको पता है कि दुश्मन ने हाल ही में कराची में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और यहाँ पर अनरेस्ट फैलाने के लिए एक नाकाम कोशिश की, जिसमें 27 जून 2026 को CTD KTC कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी के नज़दीक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। उन चारों दहशतगर्दों में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे, जबकि एक बाजोड़ का रहायशी था, जो कि पिछले 20 साल से ताहम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कामयाब ऑपरेशन की बदौलत 3 दहशतगर्द मौके पर मार दिए गए और एक को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया, जो कि अफगानी शहरी है। वाक़े के बाद तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक भरपूर कोशिश करके हमले में मुलविस सहूलतकारों के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। अब आपको हमारे जो SP CTD हैं इरफान बहादुर, जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इस केस के हवाले से फ़र्दर मैंने कहूँगा कि आपको इन्फॉर्म करें। हमले की मुकम्मल मनसूबाबंदी को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ठीक है, इस दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर मनसूबाबंदी और दहशतगर्दों की ट्रेनिंग। दूसरे नंबर पे 4 अफ़गानी दहशतगर्द गिरोहों को अफ़गानिस्तान से कराची पाकिस्तान तक पहुंचाना। तीसरे नंबर पे कराची सहूलत कार ग्रुप को चलाने के लिए अफ़गानिस्तान से पुश बनाई और आखिरी मराहिल तक उनको अफ़गानिस्तान से इंस्ट्रक्शंस देना, और फिर आखिर में दहशतगर्दों को असला एम्यूनेशन और ख़ुदकश जैकेट्स की फराहमी है। जैसा कि आपको पता है कि KTC दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्द मुलविस थे, जिनमें जानान जो कि ख़ुदकश बमबार था और वह अफ़गानिस्तान के सूबे फ़रा का रिहायशी था। दूसरा बिलाल और फ़ादी, ये आपको पीछे बैकग्राउंड में नज़र भी आ रहा होगा। सेकंड नंबर पे बिलाल और फ़ादी जो कि बाजोड़ में पैदा हुआ और बाद में अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार में जाके सेटल हो गया। तीसरा उमर फ़ारूक, जो कि मारा गया इसी कार्रवाई के दौरान, अफ़गानिस्तान के सूबे कुन्नड़ का रिहायशी था। और चौथा उस्मान वल शेर मोहम्मद, जो कि ज़ख्मी हालत में ज़िंदा गिरफ़्तार हुआ दहशतगर्द। वो सूबा नंगरहार से उसका ताल्लुक़ था
اور اب اس وقت مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی، جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے، شامل تھا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ خارجی شیر علی عرف مخلص یار، خارجی سعید شاہ، جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کے شورا کا ممبر ہے۔ ان منصوبہ بندوں نے تمام معلومات خارجی بصیر عرف احرار ملا، جو کہ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا اجتہادی امیر ہے، کو مہیا کی۔ خارجی نور ولی اور خارجی مخلص یار اور خارجی شہید شاہ نے، جو کراچی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، قاری بشیر عرف قاری حبیب کو پاکستان سے افغانستان بلوایا اور کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپی۔ قاری بشیر، جو کراچی میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو رینجرز نے حملے کے بعد ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کے دوران بتایا کہ افغانستان سے فتنۃ الخوارج کی قیادت نے اس کو کس طرح حملے کی ہدایت دی۔ اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ابھی ہم آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کس طرح سے۔ محمد بشیر قاری حبیب ہے، پہلے میں پی ٹی اے میں شامل ہوا تھا، بعد میں نے پی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی۔ 10 سے 12 مرتبہ افغانستان جا چکا ہوں۔ 2025 میں واپس کراچی آیا۔ 2024 میں ٹانگ چلا گیا۔ پی ٹی پی کی کمانڈر نجیب سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے افغانستان کے لیے کہا کہ آپ افغانستان چلے جاؤ۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی۔ میں نے سعید شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو سعید شاہ نے مجھے نور ولی محسود سے ملایا اور اس کے ساتھ مخلص یار بھی تھے، دونوں سے ملایا۔ وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس آرمی رینجر فوج کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی خارجہ قیادت نے افغانستان کے اندر سے دہشت گردانہ حملے کی مکمل تشکیل اور منصوبہ بندی کی اور خارجی بشیر کو ہدایتیں جاری کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تشکیل کا چناؤ اور ان کی تربیت کہاں پہ ہوئی۔ افغانستان میں کے ٹی سی کیمپ پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا چناؤ کیا گیا، پھر انہیں افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی۔ دہشت گرد عثمان، جو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتا ہے، جس کو رینجرز نے آپریشن کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا، اس نے انکشاف کیا کہ ان کو افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس میں تربیت دینے کے بعد رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے لیے پاکستان میں بھیجا گیا۔ یہ دہشت گرد عثمان کا ایک ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کو ذرا آپ نے دیکھا در حقیقت میں خارجی مولوی طاہر، جو کہ
इंडियन प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक अहम रुकन है। इसने दहशतगर्द उस्मान को जामिया सिद्दीकिया कुन्नड़ अफ़गानिस्तान से मुंतखब किया। फिर खारजी मौलवी ताहिर दहशतगर्द को खारजी कारी अब्दुल मन्नान, जिसका ताल्लुक़ अगेन इंडियन प्रॉक्सी जमातुल अहरार से है, इसके हवाले किया। फिर कराची भेजने से पहले दहशतगर्द उस्मान और बाकी दीगर 3 दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान कुंडर नंगरहार के 2 मुख्तलिफ़ तरबियती कैंपों में तरबियत दी गई। ये आपको उस्मान की ज़बानी सुनवाते हैं। इधर کال کی مدرسه شروع کړه. مدرسه کې چې موږ هلته د ملا طاهر په نوم باندې زموږ استاد و، هغوی موږ ته دعوت راکولو د پاکستاني طالبانو طرف ته زموږ ذهنیت جوړ کړو. او تقریبا چې 2024 دا اوس څه کال چې دی موږ ته دومره دعوت راکړه چې زموږ ذهنیت مکمل دې طرف ته واړوو. بیا هغوی موږ چې دی د عبدالمنان په نوم باندې کس و چې ملا و، هغه چې دی د ملا طاهر سره دیوال دوست و. موږ هغې سره ملاو کړو. هغې سره چې موږ ملاو شو نو هغې موږ دوی ویلې هغې موږ بوتلو لالپورې ته. لالپوره کې چې دی موږ د ټرېننګ کوم ځای و، هغې ځای ته چې بوتلو، هغه ځای کې موږ ته ټرېننګ راکړه. 8 ورځې ټرېننګ یې راکړه، صرف ورزش و او اسنادې خلاصول بندولو. بیا د هغې نه بعد کې موږ 8 ورځې بعد موږ رخصت کړو. هغه 8 ورځو کې چې دی موږ سره عمر فاروق جانان په نوم باندې کس او هغه عبدالهادي په نوم باندې کس دا موږ سره ما سره هلته ملاو شو. هلته موږ 8 کسان وو. بیا د هغې ځای نه موږ چې کله ټرېننګ پوره شو نو موږ یې واپس کړو چې ځای کورونو ته لاړ شي. نو زه واپس کور ته لاړم. هلته بیا ما مدرسه واپس شروع کړه. نو د غټ اختر چې راورسېدو، د غټ اختر نه یوه ورځ مخکې ما چې رابطه وکړله، هغې ما ته وویل چې یاره عبدالمنان ملا سره هغې ما ته وویل چې ټرېننګ شروع دی او راشه. نو چې کله ورغلم د کونړ ولایت شالیز چې کوم ځای دی یو کلی دی، هغې ځای ته لاړم. نو په هغې ځای کې چې دی ټرېننګ شروع و، شالیز ته زه بوتلم هغه ځای ته غره غاړې ته چې د غره مابین کې ساحه وه. هغې شالۍ مرکز کې مونږ 14 ورځې ټرېننګ وکړو. او د ټرېننګ نه بعد چې ټرېننګ نه مونږ هلته زمونږ استاد چې دی د عبدالمنان ملا چې و، دا پخپله زمونږ هلته ټرېننګ استاد دې مونږ ته ټرېننګ راته وکړو. په دې ټرېننګ کې مونږ سره عمر فاروق هم و، جانان په نوم دا کس چې و هغه هم و، او عبدالهادي په نوم کس هم و، او د دې نه علاوه نور کسان وو. تقریبا 12 کسان مونږ چې ټرېننګ وشو. ټرېننګ نه بعد کې مونږ 4 کسان جدا کړو. استاد جدا نه کوټې ته کمرې ته. اول ته چې دی سلمان په نوم باندې کس هم راغلی ناست و چې اقتصادي مسؤل دی، او عبدالبصیر په نوم باندې کس چې و دی هم هلته و چې دا زموږ چې دی د 8 بجو نه بعد چې سهار 8 بجو نه بعد تر غرمې 12 بجې پورې به دا زموږ سره و، او ورته بیانات کول او دا ذهنیت پرې زموږ راولو. نو هغې دواړه هلته ناست وو، عبدالمنان ملا هم راغی کېناست وو. مونږ 4 کسان یې کېنولو، او مونږ کې یو دانه چې دی دا جانان ته ویل چې ته به چې دی جیکټ ته استعمالوې، ستاسو کارنوایي چې ده هغه په کراچۍ کې ده، تاسو به هلته کارنوایي کوئ. نو ستاسو کې دا یو کس چې دی جانان دا به جیکټ استعمالوي، او دا ستاسو درېیمه چې تاسو به داخل د ساحې ته چې کوم ځای کې ستاسو کارنوایي ده دلته به داخلېږئ. مونږ د هلته یو لیپټاپ باندې چې دی نقشه راواړوله، د دې رینجر کوارټر نقشه راواړوله چې ستاسو دغه ساحه ده. او بیا مونږ ته یو نمبر راکړو چې دا د کراچۍ کې چې کوم کس یو کس به تاسو سره ملاوېږي، هغه به تاسو ته اسلحه هم راوړي، هر څه به تاسو ته جیکټ هم ورته راوړي، اسلحه هم راوړي، هلته هر څه به تاسو ته برابروي. هغه نمبر مونږ ته ارائه کړو. یو موبایل یې راکړو 4 کسانو. او بیا یې چې دی سلیمان سلمان په نوم چې کوم کس و اقتصادي مسؤل، هغې مونږ ته یو کم 80,000 روپۍ راټول کړو. بیا مونږ رخصت کړو. نو مونږ عبدالمنان ملا په ګاډۍ کې کېنولو او په روموي روډ ته راویستو. روموي روډ ته چې راووتو نو دې یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے افغانستان میں افغان باشندوں کو منتخب کر کے مولک ہتھیاروں کی تربیت دینے کے بعد پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے دہشت گرد افغانستان سے
پاکستان کس طرح پہنچے۔ 4 افغانی دہشت گردوں کا گروہ افغانستان کے اندر مختلف علاقوں سے نقل و حرکت بعد پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوا۔ آپ یہ رودات بھی ساری دہشت گرد عثمان کی زبانی سنیں۔ تر جلال آباد ښار جلال آباد ښار ته چې 11 بجې یا 12 بجې وې د دې ځینې موږ روان شو د کابل طرف ته روان وو کابل طرف ته موږ ګاډی ونیولو تقریبا ټولي ګاډی کابل ته چې روان شو کابل ته چې ورسېدو مازدیګر ټایم و هلته مازدیګر لمونځونه وکړلو او مازدیګر لمانځه نه بعد چې دی موږ هلته د کوم چې د هلمند ګاډی دي هغې طرف ته روان شو هلته چې ورسېدو تقریبا ماښام ټایم هلته هلمند ګاډي کې کېناستو هلته موږ سره یو کس میلاو شو چې هغه هم رهبر و هغه سلمان موږ ته د هغې نمبر په موبایل کې راکړی و چې دا سره به رابطه وکړئ دا به تاسو سره میلاو شي تاسو سره به ټکټ یې ګډ کړي هغې ته چې ورسېدو د هلمند رابطه وکړله نو هغې موږ ته ټکټ یې ګډ کړی و د هلمند ګاډي کې کېنوو موږ یې 3,000 روپۍ واخېستې حرکت یې راکړو هلمند ته چې ورسېدو هلته یو بل نمبر موږ سره و چې هغه موږ ته عبدالبصیر مولا راکړی و چې هغې کې موږ سره هغې سره رابطه وکړه نو هغه یو هوټل والا موږ ته راغی موږ یې وبوتلو عاجز په نوم باندې هوټل و هغې کې کېنولو او تقریبا دا شپه موږ د هلمند په دې ګاډۍ کې وکړه لاره کې سهار 9:30 بجې موږ هلته ورسېدو نو بیا یې هلته نه موږ ته 10:30 بجې موږ ته حرکت راکړ د لشکردار په لور باندې د فلټر ګاډۍ کې کېنولو دې هوټل والا عاجز هوټل والا او حرکت یې راکړو د لشکردار طرف باندې هلته چې ورسېدو سرحد ته نږدې کړو نو تقریبا 3 غنټې مزل موږ باندې وکړو بیا هلته یو ډبل کیبل ګاډی و چې موږ سره چې دی هلته په ګاډي کې تقریبا چې 14-15 کسان موږ ګاډي کې وو او موږ څلور په دې ګاډي کې ناست وو هغه نور مسافر او موږ هم په هغې کې شامل موږ ناست وو نو موږ ته بیا حرکت راکړه د سرحد په لور باندې سرحد کې چې دی هلته موږ چې ورسېدو تقریبا چې یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حدود کراس کرنے کے بعد دہشت گردوں کا یہ گروہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہب سٹی پہنچا۔ ہب سٹی جہاں سے ان کو چمرا چورنگی تک جو ہے وہ گاڑی میں اتارا گیا، وہاں پر دہشت گرد خارجی قاری بشیر جو کہ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے ان کو کرائے کے ایک کمرے میں رکھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کراچی میں سہولت کاری کے نیٹ ورک کا سربراہ دہشت گرد خارجی قاری بشیر تھا، جس کو خارجی قیادت نے کراچی میں دہشت گردانہ حملہ کروانے کے لیے افغانستان بلوایا تھا اور تمام ہدایت دی تھیں، لہٰذا خارجی دہشت گرد قاری بشیر اور اس کے دیگر 13 سہولت کاروں نے KTC رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملہ کرنے کے لیے ان 4 دہشت گردوں کو پہنچانے، ٹھہرانے، سواری مہیا کرنے کی مکمل سہولت کاری کی۔ ان سہولت کاروں میں سے ماسٹر مائنڈ خارجی قاری بشیر بما مرکزی سہولت کاروں کے پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ تمام اہم سہولت کار خارجی دہشت گرد قاری بشیر کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب قاری بشیر کا یہ بیان سنیں، اس نے کس طرح افغانستان سے آئے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اور ان کو یہاں پہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ 4 اس کی شادیوں کو میں نے چمڑا چرنگی ضیاء کالونی میں ٹھہرایا تھا۔ پہلے رات انہوں نے آرام کیا، اگلے دن میں عثمان علی کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر موسمیات رینجر ہیڈ کوارٹر کی ریکاری کے لیے لے گیا اور اس کے بعد واپس آ کر چمڑا چرنگی میں چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے خارجی دہشت گرد قاری بشیر سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی برآمد کی جس میں 2 دہشت گرد حملے سے پہلے دہشت گردی کی تیاری کروا رہا ہے۔ سب سے پہلے خودکش حملہ آور جانان کی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ الوداعی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے جو خارجی خودکش بمبار جانان اپنے خاص بیان میں خارجی دہشت گرد عمر جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں
اس کا استاد تھا، اس کے لیے ایک بیان ریکارڈ کروا رہا ہے۔ اور خارجی دہشت گرد عمر نے افغانستان کے صوبے ننگرہار اور لال پورہ دہشت گرد کیمپ میں دہشت گردوں کی مکمل ذہن سازی کی تھی۔ یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو کلپ آپ کے لیے لگاتے ہیں جس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ جس میں دہشت گرد حملے پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور قاری بشیر جو ماسٹر مائنڈ ہے کراچی حملے کا، اس کو وہ ان تمام لوگوں کو الوداع کر رہا ہے، ان تمام دہشت گردوں کو۔ اب اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں اسلحہ، ایمونیشن، خودکش جیکٹیں دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہوئیں، وہ کراچی تک کیسے پہنچیں۔ اس بارے میں آپ کراچی حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اس بیان کو سنیں تاکہ آپ کی کلیئرٹی آئے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ لے کے آئے۔ یہ وہ مناظر ہیں جب قاری بشیر نے ان تمام دہشت گردوں کو الوداع کیا اس حملے سے پہلے۔ اس کے بعد وہ لگا دیں دوسرا اس کے بعد سید شاہ نے مجھے ہتھیار ملے اور سب سے پہلے 3 کلاشنکوف اور 15 میگزین بھری ہوئی بھیجی، اور وہ میں نے گورنگی کراسنگ سے وصول کیے، احسان اللہ نام شخص سے۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد مجھے سید شاہ نے وائس میسج کی کہ آپ جیکٹ پہنچیے کراچی کراسنگ میں، تو میں اس کے بعد کورنگی کراسنگ میں چلا گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے بارودی جیکٹ وصول کی، وہ میں اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد سید شاہ نے مجھے پھر میسج کیا کہ آپ ہینڈ گرنیڈ پہنچے ہیں، تو میں اس کے بعد پیروان روڈ گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے 8 ہینڈ گرنیڈ وصول کیے، اس کو میں اپنے گھر لے گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح دہشت گرد قاری بشیر نے بتایا کہ وہ اسلحہ ایمونیشن مہیا کرنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ افغانستان میں موجود خارجی قیادت ہر ایک گروہ کو براہ راست خود کنٹرول کر رہی تھی۔ ہتھیار فراہم کرنے والے گروپ کے سربراہ رحیم آفریدی اور اس کے 6 ساتھی کر رہے تھے، جو خیبر پختونخوا سے کراچی تک ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اس گروہ میں ہتھیار مہیا کرنے والے مرکزی اسمگلر پکڑے جا چکے ہیں۔ اب ہتھیار اسمگلر احسان اللہ کا ویڈیو بیان سنیں جس نے قاری بشیر کو کورنگی میں ہتھیار مہیا کیے۔ میرا نام احسان اللہ ہے، والد کا نام حکمت خان ہے، آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، 12 شہر ایجنسی میں رہتا ہوں۔ کراچی میں 1 سال سے میں اسمگلنگ کا کام کر رہا ہوں۔ ٹی کمانڈر سید شاہ نے مجھ سے رابطہ کیا افغانستان کے نمبر سے کہ میرا کچھ سامان ہے وہ وصول کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ریاض نے مجھ سے رابطہ کیا 29 مئی کو کہ آپ کا سامان ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ صبح بولا جاؤ، میں نے پھر کہا کہ میں مصروف ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ پھر اس نے 11 بجے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سامان دوسرے بندے کو دے دیا جس کا نام لیاقت ہے۔ پھر 11 بجے کے بعد اسی رات لیاقت نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کل آپ کو سامان دے دوں گا۔ پھر کل صبح 7:30 بجے 30 مئی کو میں نے سامان لیاقت سے وصول کر لیا۔ پھر اس کے بعد افغانستان کے نمبر سے خالد حبیب اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا آپ کے پاس سامان ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں سامان میرے پاس ہے، آپ کورنگی کراسنگ آ جاؤ اور اپنا سامان لے جاؤ۔ پھر وہ آ گیا کورنگی کراسنگ پہ اور اپنا سامان لے گیا۔ اب آپ نے دیکھا جب یہ چاروں دہشت گردوں کی تمام تیاری مکمل ہو گئی تو دہشت گرد قاری بشیر نے انہیں رینجرز کیمپ KTC پر حملہ کرنے کے لیے کورنگی سے ایک ٹیکسی پر روانہ کر دیا۔
اب آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جس میں خودکش بمبار جنان نے رینجرز کیمپ کے گیٹ پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور خودکش بمبار کے حملے کے بعد باقی 3 دہشت گرد گیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ خودکش بمبار اندر داخل ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سرکل کیا ہوا، اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا۔ اور اب آپ کو نظر آئیں گے وہ بقیہ 3 دہشت گرد جو KTC کیمپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے 2 داخل ہوئے اور یہ پھر پیچھے سے تیسرا دہشت گرد اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ داخل ہوئے لیکن پاکستان رینجرز سندھ کے کامیاب آپریشن کے نتیجے میں ان 4 میں سے 3 دہشت گرد موقع پر ہی مارے گئے، جبکہ دہشت گرد حاجی عثمان کو زخمی حالت میں زندہ گرفتار کیا گیا اور ان دہشت گردوں سے 3 عدد کلاشنکوفیں، متعدد گولیاں، میگزینیں اور گرنیڈ برآمد ہوئے۔ اس تمام کارروائی کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے تمام لوگ افغانستان میں ہیں اور افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں، جہاں پر افغان باشندوں کو مکمل منصوبہ بندی اور تربیت کے بعد کراچی میں حملے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گرفتار شدہ افغان دہشت گرد اس کا واضح ثبوت ہے، آپ نے اس کے سارے ویڈیو بیان ملاحظہ کیے۔ گرفتار دہشت گرد عثمان نے اور کراچی کے حملے میں ماسٹر مائنڈ دہشت گرد خارجی کاری بشیر نے ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان سرزمین میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے تمام دہشت گرد حملوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، بلکہ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان دہشت گرد حملوں میں افغان باشندوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کارروائی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اور اس کے بعد کی پروگریس جتنے IBOs کیے گئے پاکستان رینجرز سندھ نے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، اور ان تمام اس پورے نیٹ ورک کو بے ناکام کیا۔ تو کوشچن آنسر کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ افغان باشندوں کے خلاف جو کراچی میں مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی کیا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ اب بھی یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو سر یہ کب تک پورا آپریشن کلیئر ہوگا؟ کیونکہ کئی عرصہ ہو گیا ہم یہ سن رہے ہیں کہ افغان غیر مقامی جو باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو پریویسلی کافی کنفیوژنس ہوتے تھے کہ کوئی افغانی جو ہیں یہاں پر ٹیمپریری ریزیڈنس پہ رہ رہے تھے، کوئی لوکل شادیاں کی ہوئی تھیں انہوں نے، یا ان کو ایک کارڈ ملا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کچھ ایشوز ہو رہے تھے، لیکن اب پاکستان گورنمنٹ نے اس پر کلیئر ایک ڈائریکشنز آ گئی ہیں کہ کوئی بھی افغانی کیونکہ وداؤٹ ویزا ہے اس کو ہم نے ڈیپورٹ کرنا ہے، اور اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے افغان بستی
यहाँ पर टोटली हमने उसे खाली करवाया है, या यहाँ से डिपोर्टेशन जो भी हो रही है वो मुसलसल एक अमल है। आप समझते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पश्तूनों के रूप में अफगानी आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हम भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो सिटीज़न है उसको कोई वो डिप्राइव हो इन द शेप ऑफ अफगानी। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हैं, लेकिन ये कतई हुकूमत का, सिंध हुकूमत का और पाकिस्तान हुकूमत का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि अफगानियों को हमने यहाँ से डिपोर्ट भी करना है। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है उसमें तय ये भी किया है हमने कि उनके ख़िलाफ़ हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। तो उसमें आपको पता है कि 10 साल से ज़्यादा सज़ा भी है, उनकी तरफ भी हम जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस से रेंजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक दहशतगर्दों की जानिब से जो हमला किया था उसको इस तरह केस को क्रैक किया गया और मरकजी सहूलतकार और दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जो हमारी सरजमीन में मौजूद है। पाकिस्तान को न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी दहशतगर्दी का सामना करते रहना पड़ता है और उसका जवाब भी इस तरह मुँह तोड़ दिया जाता है। हर हमले का कोई ना कोई मोटिव होता है। मेरा IG सिंध जावेद आलम भुट्टो से सवाल है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था इसके पीछे दहशतगर्दों के मकासद क्या थे? जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो आपने बात की इस सिलसिले में मैं पहले CTD सिंध की एक कारकर्दगी भी हाईलाइट करना चाहूँगा। इस साल टोटल 7 इस बशमूल ये जो वाक़या हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, 7 इंसिडेंट हुए, जबकि पिछले साल 37 इंसिडेंट टोटल हुए थे। तो अल्लाह के फजल से 78% डिक्लाइन है टेरर के एक्ट्स में। और इसके अलावा जो पकड़े गए हैं, जो इन्होंने काम किया है 770 से ज़्यादा IBOs करके, तो इसमें 4 इसी तरह के दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए और तकरीबन 75 के करीब वो गिरफ़्तार हुए। तो बहुत से इस तरह के केसेस अवर्ट हुए। अब मैं आऊँगा आपके सवाल के जवाब में कि ज़ाहिर है इसका मकसद कराची में एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा पैदा करना, डिस्टेबलाइज़ करना, यहाँ के अमन अमान को सबोताज करना, ये सब रीज़न्स थी जिसके पीछे ये जो हमला किया गया था। जी सर, ये आसानी से जो वेपन्स है, जैकेट्स है, उसको यहाँ पर लेकर आ गए, यहाँ से लेकर घूमते रहे, तो क्या नहीं समझते कि इंटेलिजेंस फेलियर है इदारों का कि उनको नहीं पता चल सका कि बड़ा असला आ रहा है? और ये बता सकते हैं कि कितने दिन उन्होंने रैगिंग की और खास तौर पर यही टारगेट क्यों चूज किया? देखिए, आप अगर आधा गिलास खाली को देखना चाहेंगे तो और बात है, लेकिन आप जिस तरह मैंने बताया कि 75 इस तरह के क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पकड़े जा चुके हैं इस साल ही 770 कार्रवाइयों में, बड़ी सक्सेसफुल कार्रवाइयों में, और बहुत से इस तरह के इंसिडेंट उनको नाकाम बनाया गया है। तो वो भी कामयाबियां हैं, लेकिन टेरर जो है इन इटसेल्फ उनको ये एज हासिल होता है कि उनको लीड होती है कि वक्त और जगह वगैरह का तयन करना। और क्योंकि बहुत बड़ा पोरस बॉर्डर है हमारा, आपने जिस तरह देखा ये सब चीज़ें, लॉजिस्टिक की सपोर्ट्स और हथियार जो आ रहे हैं ये भी अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, और बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा जो जिसमें कहीं से फ़ायदा उठा के ये चीज़ें हमारे पास बदकिस्मती कभी कभार आ जाती हैं, लेकिन बड़ी तादाद में, इससे बड़ी तादाद में वो पकड़ी भी जा रहे हैं और पकड़ी जा रही हैं। तो इन चीज़ों को फिर एजेंसियां और हम बैठ के देखते हैं और अपने इस सिस्टम को और ज़्यादा मौसर बनाते हैं ताकि आइंदा इस तरह की रिपीट ना हो। सवाल जो शाहनवाज ने लिखा, लेकिन जिस तरह मंसूबाबंदी हुई ना, महीनों लगे इसमें। 27 मई को उसको 29 मई को एक असला मिलता है। उससे पहले जब जानान के साथ ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हादी और तमाम लोग, 12 लोगों ने ट्रेनिंग की, 4 यहाँ आए, तो अभी और भी लोग हैं। इसका मतलब ये है कि और भी आएंगे। और दूसरा सवाल ये था कि इस हदफ को ही क्यों चुना गया? कोई तो वजह होगी ना, जिस तरह मैप भी पहुंचाया गया वहाँ पर,
वो जब बता रहे ट्रेनिंग में उसने कहा मुझे हमें मैप भी दिए गए, महीनों की मंसूबाबंदी किससे अमले के लिए हुई, कोई खास वजह तो होगी? इस पे मैं चाहूँगा कि एडिशनल आईजी बात कर जी बात कर लें और आपको बता दें, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इस पे ऐड करना चाहूँगा कि ये जो भी इस तरह की महीनों की कार्रवाई होती है, इनमें बहुत से जो इंसिडेंट्स हैं, बहुत से जो इस तरह के पॉसिबल पोटेंशियल सक्सेसफुल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकते हैं, वो अवर्ट होते हैं और वही CTD के ताउन से हो रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये इस पर रोशनी डालें कि इसमें क्या है। देखें जी, जो ये ख़ास इंसिडेंट हुआ है, इसका तो सारा नेटवर्क स्मैश हो गया है। इसमें बुनियादी तौर पर जो बंदे इन्वॉल्व थे वो सारे पकड़े जा चुके हैं, मगर ये कि आपको पता है कि बहुत सारे नेटवर्क्स काम कर रहे होते हैं, तो ये एक मुस्तकिल अमल है, मुस्तकिल कोशिश है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और इसमें इंशाल्लाह ये तफ्तीश ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि नेटवर्क पकड़ा जा चुका है मगर तफ्तीश जारी है, तो हमारी अब सारी एफर्ट्स जो मरकूज़ होंगी वो बाकी नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ होंगी। और मसला ये है कि सिर्फ ये नेटवर्क्स नहीं है, इनको पीछे सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में जो बैठे हुए ख़ारजीज़ हैं उनकी सपोर्ट हासिल है और ख़ारजीज़ के जो आका हैं वो इनको हैंडल कर रहे हैं वहाँ से। तो हमें सबको मिलकर ये तमाम जो नेटवर्क्स हैं आखिरी नेटवर्क तक हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और उनको समझ किया जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन ये दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सपोर्ट मिल रही होती, क्या कोई और मुल्क भी इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा होता है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या कलदन तंजीमों के नेटवर्क कराची से ख़त्म हो गए, खासकर ये जमातुल इत्तेहाद जो है? इसमें जैसे मैंने पहले भी पहले वाले सवाल के जवाब में कहा कि ये जो जमातुल अहरार का ये इंसिडेंट हुआ है, ये काफ़ी अरसे के बाद ये इंसिडेंट हुआ है, और इसका मतलब है कि उन्होंने दोबारा कोशिश की है कि वो कराची में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और इस तरह का कोई इंसिडेंट करें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यानी कि कलील अरसे में ये कामयाबी मिली, इसको बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी इदारों की। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जो बाकी इनकी मौजूदगी है कलदम तंजीमों की, वो ख़त्म हो गई या नहीं, तो देखें ये तो एक मुस्तकिल कोशिश जारी है। इनके स्लीपर सेल्स होते हैं, वो एक्टिव पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और जैसे IG साहब ने फरमाया कि हमारी जो मुस्तकिल IBOs हैं, इसके नतीजे में बहुत सारे इंसिडेंट्स को एवर्ट किया गया है, यानी कि ये नहीं है कि ये एक इंसिडेंट हुआ है तो उससे एक हमारी कोशिश ज़ाहिर हो रही है, हमारी डे टू डे कोशिश है, और उसके नतीजे में काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं, शायद हर एक को पता नहीं होता, वो एवर्ट होते हैं इस बुनियाद पर। जी, मेरा सवाल है कि क्या इस जो महज ये दहशतगर्दी हुई है, ये मखसूस किसी एक दहशतगर्द तंजीम का नेटवर्क था, या इसमें कोई अफगान जो शहरी हैं इनफरादी ये फेल है, इसके बारे में बताइए। नहीं, देखें ये तो यानी कि सारे इसमें अफगान शहरी थे, उनकी जो शनाख्त हो चुकी है उनकी कौमियतों की। और मैं आपको थोड़ा सा वजाहत से बता दूं कि इनकी जो कहाँ की रिहायशी थे। इसमें जो जनान था, ये जनान अफ़गानिस्तान के सूबे फ़रा का रिहायशी था। इसी तरह जो बिलाल उर्फ अब्दुल हादी जो मारा गया है, ये बाजोड़ में पैदा हुआ, मिसाल से ये कंधार अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल आबाद हो गया था। इसी तरह जो उमर फारूक अफ़गानिस्तान के सूबे कुनड़ का रिहायशी था। और आखिर में उस्मान जो ऑपरेशन के दौरान जिंदा गिरफ्तार हुआ, ये अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार का रिहायशी है। तो इसमें जो तमाम मैंने तफसीलात आपको बताई, 3 इसमें अफ़गानिस्तान के रिहायशी हैं, इनके अफ़गान हैं। उनकी जो हैंडलिंग है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो सारी की सारी अफ़गानिस्तान में है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि 4 दहशतगर्द ये और 13 सहूलतकार, क्या जो 13 सहूलतकार हैं उनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से? दूसरा ये कि हमें दहशतगर्द के नेटवर्क के हवाले से तमाम तफसीलात तो पता चल गई, लेकिन इस हमले के नतीजे में कितने रेंजर सहूलतकार शहीद या जख्मी हुए, उसकी तफसीलात भी बताइए। ये इरफान आप जी देखें, इसमें इस हमले के नतीजे में जैसा कि आपको बताया गया था कि 3 रेंजर्स के जो हमारे एहलकार थे वो शहीद हुए थे, और उसमें 3 ही दहशतगर्द हलाक हुए थे, जो आपके सामने तफसील बयान की गई है।
اور ایک دہشت گرد کو وہاں سے زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک سوال تھا میں نے جو کیا تھا کہ کیا افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں وہاں سے سپورٹ کر رہی ہے، کیا کوئی اور دوسرا ملک بھی سپورٹ کر رہا ہے دہشت گردوں؟ جی ہاں، اس میں یقیناً آپ کا سوال جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں افغانستان کی سرزمین تو اور وہاں پر جو بھی سیٹ اپ ہے اس کو وہ تو یوز ہو رہا ہے، لیکن انڈیا کا بھی اس میں ایک ان کے ساتھ پراکسی ہے، اور وہ انڈینس بھی اس میں یقیناً وہ اس سب سازش میں انوالو ہے۔ میرا سوال ضیاء صاحب سے، یہ جیسے عرفان صاحب نے بتایا کہ یہ نام قومیت سب کچھ شناخت ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ افغانی ہیں، کیا ان کے فیسیلیٹیٹر بھی افغانی ہیں؟ اگر وہ بھی افغانی ہیں تو اس کے آپ کے پاس اس کا پھر کاؤنٹر کیا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو فیوچر میں نہ ہو؟ دیکھیں، فیسیلیٹیٹرز بھی اس میں کسی حد تک افغانی ہی ہیں، اور ہمارا جو سندھ گورنمنٹ کا ایک اسٹانس ہے یا پاکستان گورنمنٹ کا، تو یقیناً پاکستان گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اب قطعی کسی افغانی کو یہ اسپیس نہیں دے سکتے کہ اس کو ہم یہاں اپنی سرزمین پر رہنے دیں، اور وہ ان کو ہمیں ڈپورٹ کرنا پڑے گا، یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی افینڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو بڑی ریجڈ قسم کی ہم ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر رہے ہیں، خصوصاً سندھ میں تو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان گورنمنٹ کا بھی اپنا ایک اسٹانس ہوگا، اور اس میں یقیناً ہم اپنے ملک کو، اپنی سرزمین کو سبوٹاژ ہونے نہیں دیں گے کسی کے ہاتھ۔ سر، میرا سوال آپ سے ہے، جس طرح سے را ایکٹیویٹی کر رہی ہے افغانستان میں، اور حالیہ دنوں کی رپورٹ ہے کہ مسلسل جو ہے را وہاں پر ڈاکیومنٹ بھی بھیج رہی ہے اور افغانستان کو ٹی کو بھی پاورفل کر رہی ہے، تو سندھ کے داخلی اور خارجی راستوں پہ سندھ پولیس موجود ہوتی ہے جو جامع تلاشی اور گاڑیوں کی تلاشی لیتی ہے، مگر وہ مصروف عمل ہوتے ہیں دوسرے سسٹم میں جو سسٹم چلتا ہے۔ تمام ایس ایچ اوز اور پولیس جو ہے ماتحت آپ کے ہیں، آئی جی صاحب کے ہیں، تو یہ ہتھیار جو ٹریول کرتے ہیں افغانستان سے سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی پولیس کس طرح سے جامع تلاشی یا ان سے شناخت کرتی ہے کہ آپ کون ہیں، افغانی ہیں، را کے ایجنٹ ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک آپ کو بتا دوں کہ یقیناً ہمیں جو ٹیکنالوجی پر جانا پڑے گا، اور بالکل آپ ویلڈ بات کر رہے ہیں کہ ہتھیار، کیونکہ ہمارا جو بلوچستان الائن بارڈر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے جیکو آباد کشمور تک ہے، اور ایک بہت بڑا بارڈر ہے، اور اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کسی کے آنے جانے کی، کیونکہ پاکستان ہے، اور بلوچستان میں جو کہ انسٹیبلٹی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور اس کے بعد اگر ہم پنجاب کے اس ایریاز کو دیکھیں جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں واقعی یہ ایشوز ہیں، لیکن سندھ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا بہتر کام کر رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں اللہ تعالیٰ سے یقیناً مدد مانگتا ہوں ہر ٹائم کہ رب تعالیٰ رحم کرے ہمارے پراونس پر، اور خصوصاً کراچی پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو کہ پچھلے 2-3 سال میں اگر اکا دکا 1-2 واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس کے بجائے یا ان کے ریبٹل میں ہمارے آئی جی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ سندھ پولیس نے اور ہماری انٹیلیجنس بیس ایجنسیز جو ہیں یا ہماری رینجرز ہیں، انہوں نے کارروائیاں کتنی کی ہیں، تو یہ بھی آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور سندھ پولیس کو، رینجرز کو۔ یقیناً ہم جو کہ حالات ہیں اس ٹائم اس ونریبل یقیناً ہیں، اس میں ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہمیں جو اپنے بارڈرز ہیں وہاں پہ اسکینرز کی سخت ضرورت ہے، اور جدید اسکینرز ہمیں لگانے پڑیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ڈیلی
तकरीबन 19 से 20 हज़ार जो हमारे ट्रक्स हैं या व्हीकल्स हैं जो कि हमारे बलूचिस्तान से, हमारे हब और इस एरिया से आ रहे हैं, तो उनको एक एक को चेक करना भी आप समझते हैं कि ह्यूमनली बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हमारी अफसरान, हमारी सिपाह और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसको चेकआउट कर रही हैं। और उसका ही नतीजा है कि कराची इतना बड़ा शहर है और इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद ये है कि रब ताला से दुआ है कि इस किस्म के वाक़यात ना हों, लेकिन बेहतरी हुई है, पीछे नहीं गया है। इसमें So you're describing a network that allegedly crossed the border, traveled all the way to Karachi, which is again far from the border, obtained a vehicle, obtained explosives, conduct recce, and breached the facility. So even if the planning took place in the operation was executed within Pakistan, so at what stage did the security system first detect them, even if it's cross-province, and what domestic intelligence or security failure allowed the attack to proceed? And were there any prior warnings? And if so, when did you first get intelligence of the attack? And why were you not able to stop the attack from happening? And yeah, who's being held accountable? Which department? Is it the border intelligence? Is it who's being held responsible for this? Okay, as I mentioned earlier, first of all, you must realize the area of the border. It's the most inaccessible border, one of the most inaccessible border in the world, and obviously our armed forces are doing a wonderful job protecting it, and now with the fencing the situation has improved drastically. As far as Sindh is concerned, as was mentioned by the Honorable Home Minister, it's a very long border with Balochistan, again, more than 500 kilometers long, and it has nearly 139 formal crossings. And beside that, there are innumerable informal crossings. And it's dotted with hilly terrain, and so obviously it's a very Herculean task. Nevertheless, we are doing our best, and so far, as was mentioned earlier, there were a total of 7 incidents of the terror incidents in Sindh that took place this year, and when you compare it with the previous year, it was 37. So there was a marked decline of 78% from the previous year. So the CTD is doing a wonderful job, and obviously all other sensitive agencies, law enforcement agencies, as per our expectations, they are doing a remarkable job in obviously controlling this situation. But you must realize those who are from outside the border, and mostly lodged in Afghanistan, all those outfits, as well as the proxies supported by different countries, not only we believe the state, but also the India, the hostile agencies and all that. They are doing their best efforts to sabotage all this defense mechanism and this control mechanism that we have created. So once in a while, sometimes they get lucky, but we make sure that these incidents never happen again, and whatever the lapse was there, obviously investigation is still going on. So it's very early to say at this stage who is responsible or who is not. Thank you. Thank you. कराची में वज़ीर दाखिला सिंध से RIG से एडिशनल IG CTD और SSP CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा गया कि फितनल हिंदुस्तान